ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایران کے دو ٹوک موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران ایسی کسی جنگ بندی کو قبول نہیں کرے گا جو جارح کو دوبارہ حملے کا موقع فراہم کرے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی جانب سے پیش کردہ 10 نکاتی تجاویز کو ہی مذاکرات کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور تہران اب ٹھوس ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایران کی 10 نکاتی تجاویز کو عالمی سطح پر مذاکرات کے لیے ابتدائی فریم ورک کے طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ مجید تخت روانچی نے خبردار کیا ہے کہ ایران ایسی جنگ بندی نہیں چاہتا جو صرف وقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو اور دشمن کو دوبارہ حملے کی اجازت دے۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی بھی معاہدے میں ایسی سخت ضمانتیں شامل ہونی چاہیے جو مستقل طور پر دشمنی کے خاتمے کو یقینی بنا سکیں۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ غلط معلومات یا پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہونے والے کسی بھی بات چیت کا حصہ نہیں بنے گا جو نئی جنگ کی راہ ہموار کرے۔ کراچی کے ایم سی سٹی کونسل کا اجلاس اس وقت مچھلی بازار بن گیا جب جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان نشستوں کے تنازع پر تلخ کلامی ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایوان کی کارروائی معطل کرنا پڑی، جس کے بعد پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ جماعت اسلامی نے اعتراض اٹھایا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رکن کی نشست اپوزیشن لیڈر سے آگے کیوں رکھی گئی ہے۔ اس پر بحث اتنی بڑی کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اپوزیشن اتحاد نے میئر کراچی کے رویے اور نشستوں کی ترتیب پر احتجاج کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ مرتضی وہاب نے اراکین کو خاموش کرانے کی کوشش کی اور واضح کیا کہ وہ بحیثیت میئر ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم ایوان کا تقدس برقرار رکھا جانا چاہیے۔ مرتضی وہاب نے زور دیا کہ ذاتی جھگڑوں کے بجائے آنے والی نسلوں اور شہر کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروانے کے حوالے سے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کی گونج اب عالمی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں موجود پاکستانی سفارت خانہ اس وقت مبارکباد دینے والوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں ناروے کے سیاسی و سماجی رہنماؤں اور عمائدین نے پاکستان کے اس تاریخی اقدام کو بھرپور انداز میں سراہا۔ ناروے کے اہم رہنماؤں اور پاکستانی کمیونٹی نے سفیر پاکستان سعدیہ الطاف قاضی سے ملاقات کی اور خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے کردار پر مبارکباد پیش کی۔ چیف آرگنائزر خالد نذیر بٹ اور صدر شاہد تنویر بٹ کی قیادت میں لیگی وفد نے پاکستانی سفیر کو پھول پیش کیے اور اس بڑی کامیابی کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی۔ سعدیہ الطاف قاضی نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا یہ اقدام پائیدار امن کی جانب ایک بڑا اقدام ہے اور پوری قوم اس عالمی پذیرائی پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلنے والی فیک نیوز پر کان نہ دھریں اور صرف ذمہ دار اداروں کی خبروں پر بھروسہ رکھیں۔ سینئر مسلم لیگ رہنما اور چیئرمین پاکستان بزنس فورم یورپ سردار ظہور اقبال نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی فتوحات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ انہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے نہ صرف خطے کو بلکہ عالمی معیشت کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو عالمی معیشت تاریکی میں ڈوب جاتی اور مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا بری طرح متاثر ہوتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی کو تاریخ رقم کرنے کے مترادف قرار دیا۔ آج سے شروع ہونے والے مذاکرات کو پاکستان کے لیے ایک عظیم اعزاز قرار دیتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے بتایا کہ یورپ سمیت پوری دنیا میں پاکستان کے اس امن پسندانہ کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کامران ارشد نے ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے $2 ارب کی واپسی کے ممکنہ مطالبے کی صورت میں صنعت کاروں کے متبادل حل تیار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر حکومت کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور قومی مفاد میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ چیئرمین ایپٹا کے مطابق صنعت کار $2 ارب کا ایک خصوصی فنڈ بنا کر اسٹیٹ بینک میں جمع کروانے کی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ کامران ارشد نے یقین دلایا کہ ایپٹا حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملکی معیشت پر کسی قسم کا دباؤ نہیں آنے دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان IMF کی تمام شرائط پوری کر چکا ہے اور ملکی برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ اسلام آباد میں جاری بین الاقوامی امن مذاکرات کے فوری بعد ایپٹا کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گی تاکہ اس مالیاتی حل کو حتمی شکل دی جا سکے۔
شمالی کوریا نے اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلسٹر بم وار ہیڈ سے لیس ہوا سانگ 11 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو کہ 7 ہیکٹر کے وسیع رقبے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برقی مقناطیسی ہتھیاروں اور کاربن فائبر بموں کے تجربات نے خطے میں دفاعی توازن کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا یوکرین اور مشرق وسطی کی جنگوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے روایتی اور جوہری ہتھیاروں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کر رہا ہے۔ یہ میزائل کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے وسیع رقبے پر پھیلے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پروفیسر لم ایول چول کے مطابق یہ نظام جنوبی کوریا کے F-35A اسٹیلتھ طیاروں اور بحری جہازوں کے الیکٹرانک سرکٹس کو ناکارہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بم پاور پلانٹس اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو کسی بھی ملک کی معیشت اور دفاع کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ ان تجربات کا مقصد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ شمالی کوریا اب جدید روایتی جنگ لڑنے کے لیے بھی مکمل تیار ہے۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ اور خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ کمال خرازی 81 برس کی عمر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وہ 2 اپریل کو تہران میں ان کے گھر پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی تھیں۔ کمال خرازی کا انتقال ایک ایسے وقت میں ہوا جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات جاری ہیں، جس سے خطے کی صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ ایران کی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ تھے، جو براہ راست سپریم لیڈر کو پالیسی سفارشات فراہم کرتی ہے۔ 1997 سے 2005 تک صدر محمد خاتمی کے دور میں ایران کے وزیر خارجہ رہے اور ایران کو عالمی تنہائی سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے انتہائی قابل اعتماد مشیر تھے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تہران میں ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے ایران نے اپنی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 اپریل کو یوم دستور کے موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے 1973 کی آئین کو پاکستان کے وفاقیت اور قومی اتحاد کے درخشندہ علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئین محض ایک دستاویز نہیں، بلکہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہے، جو ہر شہری کے حقوق و فرائض کا محافظ ہے۔ وزیر اعظم نے دستور کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان عالمی برادری میں جس عزت اور وقار کے ساتھ ابھرا ہے، وہ اسی متفقہ آئین اور مرہون منت ہے۔ 10 اپریل 1973 کو منظور ہونے والے آئین نے ملک میں پارلیمانی جمہوریت کی مضبوط بنیاد رکھی۔ آئین وفاق پاکستان کو جوڑے رکھنے اور تمام اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان عالمی سطح پر سربلند ہو کر خوشحالی اور معاشی استحکام کا سفر جاری رکھے گا۔ آئین شہریوں کے اخلاقی، قانونی اور انتظامی قانون کے تعین کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کا ضامن ہے۔